ذرا توجہ چاہوں گا، حضور علیہ السلام کس انداز سے اپنے غلاموں سے مخاطب ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے جس دن اللہ نے تمہارے لیے دین کو مکمل و اکمل فرما دیا. پھر وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے تمہارے اوپر ساری نعمتوں کو بھی مکمل فرما دیا. قربان جاؤں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہیں. میں اور آپ جسمانی طور پہ تو وزیر آباد کے ایک علاقہ بھٹی کے شریف میں مرکز خیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے دل کی توجہات کو چند گھڑیوں کے لیے میدان عرفات لے چلو. میدان عرفات ہے اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ان آیات کو تلاوت فرما رہے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضور علیہ السلام نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا، یہ الفاظ حضور کی زبان سے نکلے تو کتنے لوگ سن رہے تھے؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ. اچھا، ایک نقطہ اور آپ کی نظر کرتا ہوں. آج تو مواصلاتی نظام ہے، لاؤڈ سپیکر کا سسٹم موجود ہے، لیکن اس وقت یہ سسٹم موجود نہیں تھا. سامنے مجمع ہے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لوگوں کو قرآن بھی سنا رہے ہیں اور آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے، فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے رب نے دین اسلام کو پسند فرما لیا. یہ جملے آخری خطبے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا. اور پھر یاد ہے آپ کو حضور علیہ السلام نے میدان عرفات میں کتنے گھنٹے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے امتیوں کے لیے دعا مانگی ہے، مسلسل زور سے اثر تک، زور سے اثر تک، مسلسل. توجہ چاہوں گا، مسلسل زور سے اثر تک امتی کو حضور یاد کریں. اور امتی کتنا بھولا بھالا ہے، 24 گھنٹے میں 5 وقت بھی اپنے نبی کو یاد نہیں کر سکتا. چلو سارا وقت دنیا کے کاموں میں دے لے، 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد چند گھڑیاں اپنے نبی پہ درود پڑھ لے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. میدان عرفات ہے، اللہ آپ کو بھی لے جائے. ابھی پچھلے سال جب میں میدان عرفات میں گیا تو میں نے لوگوں کو وہاں دیکھا ہے، اور خود جو اپنی میری کیفیت تھی وہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. اللہ آپ کو بھی وہاں لے جائے. تقریباً 20-25 لاکھ کے درمیان اس دفعہ حاجی میدان عرفات میں اکٹھے ہو کے رب کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے اس کی رحمت طلب کرتے رہے. میدان عرفات ہے اور حضور میدان عرفات پہ کھڑے، زور سے اثر تک حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کی رحمت طلب کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے فضل حاصل کرنا چاہتے ہیں. حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میدان عرفات میں جب بھی آؤ یا جہاں بھی کہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا لو، تو پھر اتنا مانگو کہ وہ اپنے در سے تمہیں خالی نہ موڑے بلکہ تمہارے دامن بھر دے، تمہارے دامنوں کو بھر دے، تمہاری جھولیاں بھر دے. حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جملے تاریخ ساز میدان عرفات میں کہے. آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، مولا جو تیری عبادت کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا،
توجہ کرنا ذرا غور سے نوٹ کرنا اس بات کو. وہ نبی جو ساری رات رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو، وہ نبی جس کی پنڈلیاں مبارک سوکھ جائیں، وہ محبوب جس کے پاؤں متورم ہو جائیں، اور وہ محبوب جس کے لیے خود قرآن میں خدا ارشاد فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے پیارے محبوب، مزمل کی چادر اوڑھنے والے پیارے نبی، اتنا نہ جاگا کر، رات کا تھوڑا سا حصہ بلکہ اس سے بھی تھوڑا. وہ محبوب جو ساری رات کھڑے ہو کے اپنے رب کو مناتا ہے، امت کو یاد کرتا ہے، کبھی غاروں میں، کبھی یادوں میں، کبھی پہاڑوں میں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے، وہ اللہ کا محبوب، مولا جو تیری عبادت کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا. میں اور آپ تو 2 نمازیں پڑھ لینا، ہم بڑے چوڑے ہو کے پھرتے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ راتوں کو جاگنے والے، اور عرض کیا کر رہے ہیں میدان عرفات میں، یا اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا میں وہ ادا نہیں کر سکا. اب صحابہ سن رہے. پھر دوسرا جملہ تاریخ ساز میدان عرفات میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کی زبان سے جاری ہونے والا جملہ، آپ نے کی مولا جو تیرے عرفان کا حق تھا، تیرے عرفان کا حق بھی ادا نہ کر سکا. جو تیری پہچان تھی اس پہچان کا بھی حق ادا نہ کر سکا. پھر تیسرا جملہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا وہ تو کمال ہی کر کے رکھ دیا. حضور نے فرمایا، مولا جو تیرے دین کو عام کرنے کی، دعوت عام کرنے کی جو ذمہ داری تھی میں اس کو بھی صحیح ادا نہیں کر سکا. یہ بات جب کی تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی، صحابہ گڑگڑانے لگے، صحابہ رونے لگے. اور میدان عرفات میں جو شخص کھڑا ہوتا ہے اس کو پوچھ لو کہ جب تم میدان عرفات میں کھڑا ہوتا ہے تیری کیفیت کیا ہوتی ہے، تیری حالت کیا ہوتی ہے. اور میدان عرفات میں کھڑے ہونے والا بندہ بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، بھڑک رہا ہوتا ہے. میدان عرفات میں جب یہ جملہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی، صحابہ کی آہیں نکل گئی، صحابہ گڑگڑانے لگے، اور صحابہ کے آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی لگ گئی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صرف دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا فرما دیا. آپ نے تو دین پہنچانے کا، ہم تک دین پہنچانے کا مجھے اور آپ کو تو سلیقہ ہی نہیں. اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی، آپ کی زندگی میں دیکھے کہاں حضور نے مشکل برداشت نہیں کی، کہاں پریشانیاں نہیں اٹھائی. کبھی طائف کی وادی ہے حضور پتھر کھا رہے ہیں، کبھی مکے کی وادی ہے، مکے کے چوک ہے، حضور کے پشت انور پر، کمر انور پر، کمر مبارک پر اوجری ڈالی جا رہی ہے. کبھی آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر ابو جہل داؤ دے رہا ہے، کبھی حضور پہ جملے کسے جا رہے ہیں، کبھی حضور کو تانو تشنی کے تیر آپ پر برسائے جا رہے ہیں. لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حالت میں ایک ہی اعلان کرتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہہ دو، اعلان کر دو، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اعلان نہیں ہے. یہ اعلان کر دو، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. 23 سالوں کی زندگی آپ نے کہاں کہاں مشکل برداشت نہیں کی، کہاں کہاں پریشانی نہیں اٹھائی، لیکن دین کی تبلیغ کو جاری رکھا، دین کی تبلیغ کو جاری رکھا. پھر 13 سال کا مدینہ منورہ کا دور ہے.
پھر حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اسلام کو نافذ کر کے دکھایا. 13 سالوں کے اندر 23 سال دین کی تبلیغ کی، 10 سال مکے کے مشکلات کے پتھر کھائے، سزائیں برداشت کی. شیب ابی طالب میں حضور کو 3 سال قید رکھا گیا، آپ سے معاشی تعلقات کو ختم کیا گیا. لیکن حضور علیہ السلام نے مدینہ کی 13 سالہ زندگی میں اسلام کو نافذ فرما کے دکھا دیا. اور وہ مدینہ منورہ، وہ شہر جو دکھوں کا گھر تھا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی محنت شاقہ کی وجہ سے اس مدینہ منورہ کو ایسی ریاست بنایا. پھر صرف مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ حضور کی تبلیغ کے فیض کی برکت سے اللہ نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا. میں اور آپ تو آج ہماری زندگی تو 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 65 سال 90 سال 100 سال، میں اور آپ تو اپنی زندگی پر، اپنے وجود پر دین کو نافذ نہیں کر سکے. میں اور آپ تو اپنے وجود پر بھی 50 سال میں 65 سال میں 70 سال میں 80 سال میں اپنے وجود پر بھی دین کو نافذ نہیں کر سکے. ہم دین کو نافذ نہیں کر سکے اپنے اوپر، لیکن میرے نبی نے پوری دنیا میں دین کا نفاذ فرما دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کے ساتھ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا. صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ گڑ گڑا رہے ہیں اور حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھے تھے. سونے مدینے والے تاجدار، آپ نے دین پہنچایا نہیں، ہم تک پہنچانے کا حق ادا فرما دیا. بس پھر حضور علیہ السلام نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا. حضور کو میں سن لو، میں نے تمہیں پیغام دین کا پہنچا دیا. جی یا رسول اللہ پہنچا دیا. فرمایا اب دنیا کے کونے کونے میں دین کا پیغام پہنچانا تمہارے اوپر فرض ہے. کتب احادیث میں یہ بات موجود ہے. صحابہ نے اپنے گھر کا رخ نہیں کیا، جدھر جدھر صحابہ کے چہرے کا رخ تھا صحابہ نے ادھر ادھر قدم بڑھایا. جدھر جاتے گئے، جدھر سے گزرتے گئے، اللہ کے دین کی دعوت کے پرچم بلند کرتے چلے گئے. یہ صحابہ کی زندگی ہے. صحابہ نے یہ بات سمجھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بولا توجہ چاہوں گا، آج اس معاشرے میں داڑھی مبارک کو بڑا ہلکا لائٹلی لیا جاتا ہے، حالانکہ داڑھی 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے. ہاں داڑھی رکھنے والا خطا کار ضرور ہے، گناہ گار ضرور ہے، کفر کا فتویٰ نہیں لگتا لیکن گناہ گار ضرور ہے. سنت موقدہ ہے داڑھی رکھنا، داڑھی رکھنا سنت موقدہ ہے. اور یاد رکھنا ہمارے علماء اس بات کو لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ داڑھی منڈا شخص اپنی بیٹی کے نکاح کے وقت وکیل نہیں بن سکتا. آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا جرم ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے. ہمارے معاشرے میں اس کو کچھ سمجھ نہیں جاتا، اس پہ غور ہی نہیں کیا جاتا. پھر شکوہ ہوتا ہے علماء پہ کہ ہمارے علماء ہمیں دین نہیں سمجھاتے، علماء ہمیں بتاتے نہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو کہنے لگے جی آپ نے کبھی زندگی میں وضو کے مسائل بیان کیے؟ میں نے کہا کئی بار. وضو کے غسل کے بیان کی؟ میں نے کہا کئی بار. کہنے لگا میں نے تو سنے نہیں. میں نے کہا آپ جناب مسجد میں تشریف نہیں لائے، سنتے کیسے؟ آپ مسجد میں آئیں گے تو وہ بات سنیں گے، جب آئیں گے نہیں تو سنیں گے کیسے؟ اب یہ بات بھی یاد رہے، داڑھی منڈوانا اور داڑھی کتروانا یہ دونوں ایک برابر. اگر کوئی چھوٹی رکھ لیتا ہے تو وہ بھی داڑھی منڈائی ہے. داڑھی پوری جو حضور نے سنت بیان کی ہے، جو حضور نے سنت بتائی ہے، اس طرح داڑھی رکھنے سے سنت ادا ہوتی ہے. یہ بات تو سمجھنے والی ہے نا.
داڑھی والا ہی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اور داڑھی نہ ہو، وقت کا وزیر اعظم ہو، باپ کے جنازے پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ پڑھا سکتا ہے باپ کا جنازہ؟ نہیں۔ ویسے تو ایسے ایک دو واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ داڑھی موڑے امامت کروانے لگے، لیکن ہماری یہ بدقسمتی نہیں، کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ دین کے فریضوں کو ہم اس انداز سے ادا کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے۔ یہ کب بیان فرمایا؟ آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ارشادات پہ عمل کر کے زندگی گزاریں۔ میدان عرفات جائیں نا جی، جو خوش نصیب گئے ہیں، میدان عرفات میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں جو التجا کا انداز ہوتا ہے وہ ایسا انداز ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کے پاس روتا روتا جائے تو ماں کے دامن میں پہنچنے سے جو سکون ملتا ہے، میدان عرفات میں رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کے بعد وہ سکون ایسا بے حساب سکون اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو میدان عرفات میں حضور نے کھڑے ہو کے 1,24,000 صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا، اب تم بھی اس دین اکمل کو مکمل کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات کر کے گفتگو سے بیٹھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا دین سیکھنا مرد کے لیے، عورت کے لیے، بالغ مرد اور عورت کے لیے دین سیکھنا فرض ہے اس کے اوپر۔ لیکن آج ہمارا بیٹا اگر ریاضی نہ جانتا ہو تو باپ ناراض ہوتے ہیں، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، بھاری بھرکم فیس دے کے ہم ٹیوشن رکھواتے ہیں کسی طرح بچہ کامیاب ہو جائے، لیکن اگر تیسرا یا چوتھا یا پانچواں یا چھٹا کلمہ نہ بیٹے کو آتا ہو تو کسی باپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ماں کو پریشانی نہیں ہوتی، اس کی وجہ کہ دین کی اہمیت نہیں۔ اگر دین کی اہمیت ہو تو پھر ادھر یہ جنوبی لاہور کی طرف، جنوبی پنجاب کی طرف، لاہور سے آگے جائیں نا آپ، سرگودا، سلا والی، جھنگ، چنیوٹ، یہ سارے جتنے علاقے ہیں ادھر آپ کثرت سے حافظ قرآن پائیں گے۔ ایک ایک گھر میں 6 افراد جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں۔ ان علاقوں میں شوق ہے قرآن مجید کو حفظ کرنے کا، لیکن ہمارا یہ جو جنوبی پنجاب ہے نا، شمالی پنجاب، اس میں زیادہ تر سکول کی تعلیم کی طرف توجہ کا شوق ہے کہ ہمارے بیٹے کچھ پڑھ جائیں، افسر بن جائیں، بڑے آدمی بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کچھ نہ کچھ بن جائیں، باہر چلے جائیں، کچھ بن جائیں، دنیا دار بن جائیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، دنیا کا بادشاہ بھی ہو، ملک کا بادشاہ بھی ہو، مرنے کے بعد اسی ایک گز کی جگہ وہ ٹکڑا نصیب سے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں اخبار پہ یا ٹی وی پہ خبر دیکھی ہوگی، کراچی کے 2 باپ بیٹا، بہت بڑے امیر ترین شہزادہ داؤد نام شاید ان کا، تو وہ کئی کروڑوں روپے دے کے ٹکٹ خرید کے آبدوز میں سوار ہو کے سمندر کی تہہ میں کوئی پرانا گرا ہوا جہاز دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ حالانکہ ان کو تو پتا تھا نا کہ ہم دیکھ کے واپس آ جائیں گے، لیکن وہ ساری کائنات کے جاننے والا، ساری کائنات کو پالنے والا، اس نے تو ان کی موت وہاں لکھی ہوئی تھی، واپس نہیں آ سکے، واپس کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کے مالک، کفن بھی نصیب، غسل بھی نصیب، پھر قبر بھی نصیب، پتہ ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ اربوں خربوں کے مالک ہے، پوری دنیا میں نام ہے، پاکستان کے اندر بہت بڑی امیر شخصیت، لیکن غسل بھی نہیں مل سکا، کفن بھی نہیں مل سکا، پھر جنازہ بھی نہیں مل سکا، کاندھا بھی نہیں مل سکا، پھر قبر کا وہ ٹکڑا بھی نہیں مل سکا، 3 مٹھی مٹی بھی نہیں مل سکی۔ یہ کس کے فیصلے ہیں؟ یہ فیصلے تو اللہ کے۔ دوستان عزیز وقار، آئیے ان خصوصی عظمت والے دنوں میں، حرمت والے دنوں میں ہم سچے دل سے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کریں، مولا ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، معاف کر دے، لیکن ہمیں دین کو سیکھنے والا،
دین کو سمجھنے والا اور دین پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا